بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے وصال کا اعلان ہو چکا۔ جبرائیل امین نے عرض کی، آنے والے پل آپ کے لیے گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کو حکم دیا۔ چنانچہ انصار و مہاجرین مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد ایک ایسا خطبہ دیا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے لیے کیسا نبی ہوں؟ عرض کی گئی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اچھے نبی ہیں، باپ کی طرح مہربان، ناصح بھائی کی طرح شفیق۔ آپ نے پیغامات خداوندی کا حق ادا کیا، وہ اس کی وحی ہم تک پہنچا دی۔ آپ نے ہمیں حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی۔ اللہ آپ کو اس سے بھی افضل جزا عطا فرمائے جو کسی امت کی طرف سے اللہ نے اس امت کے نبی کو دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمین، میں تمہیں اللہ کی قسم اور تم پر اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کے بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ ایک بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی قسم دی، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو تیسری بار قسم دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کے بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ چنانچہ عکاشہ ایک ضعیف العمر صحابی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا پہنچے اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ نے بار بار قسم نہ دی ہوتی تو میری مجال ہی نہیں تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا، اس میں اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی۔ میں اپنی اونٹنی سے اتر کر آپ کے قریب ہوا تاکہ آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دوں، مگر آپ نے چھڑی بلند کی اور میرے پہلو پر ماری۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک کے جلال سے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ پھر فرمایا، اے بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی پتلی چھڑی لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سر پر رکھے مسجد سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، یہ اللہ کے رسول ہیں جو خود اپنے قصاص دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے رسول اللہ کی صاحبزادی، مجھے وہ پتلی چھڑی دے دیجیے۔ شہزادی کونین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلال، نہ ہی آیوم عرفہ ہے اور نہ ہی کوئی غزوہ، پھر میرے بابا جان چھڑی کا کیا کریں گے؟ عرض کی، کیا آپ کو معلوم نہیں آج آپ کے بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ بے شک حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور آج اپنی طرف سے بدلہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، آخر ایسا کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا گوارا کیا؟ اے بلال، اگر یہ بات ہے تو حسن اور حسین کو کہو اس شخص کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ ان سے بدلہ لے لے۔ حضرت بلال مسجد پہنچے اور وہ چھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے لے کر عکاشہ کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے عکاشہ، لو، ہم تمہارے سامنے ہیں، جو بدلہ لینا ہے ہم سے لے لو، پیارے آقا سے بدلہ نہ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہٹ جاؤ، اے عمر تم بھی ہٹ جاؤ، یقیناً اللہ پاک تم دونوں کے مقام و مرتبے کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عکاشہ، میرے سامنے میری زندگی میں تم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھڑی مارو، مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں۔ یہ رہی میری پیٹھ اور یہ رہا میرا پیٹ، اپنے ہاتھ سے مجھے 100 کوڑے مار لو اور مجھ سے انتقام لے لو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ کریم تمہارے مرتبے اور نیت کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں نوجوان اپنی جنت کے سردار فاطمہ زہرا کے گلشن کے پھول حضرت سیدنا امام حسن حسین
ان رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور کہا عکاشہ کیا آپ نہیں جانتے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا ہے وہ ہم سے بدلہ لینا ہے، لہٰذا آپ ہم سے بدلہ لے لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹھ جاؤ، بےشک اللہ پاک تمہارا مقام کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا اے عکاشہ اگر تم چھڑی مارنا چاہتے ہو تو مارو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے عکاشہ کو دیکھتے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹ پر چھڑی مارے گا۔ جب عکاشہ نے مبارک پیٹ کی سفیدی کو دیکھا تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئی اور پیٹ مبارک کا بوسہ لیتے ہوئے عرض گزار ہوئے میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا کون ہے جو آپ سے بدلہ لینے کا سوچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہو تو بدلہ لے لو، چاہو تو معاف کر دو۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ کو معاف کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ کریم روز قیامت مجھے معاف فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے جنت کے رفیق کو دیکھنا چاہے وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے۔ لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چون کر یہ کہتے جاتے تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم تو بلند درجات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے شرف کو پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔